حضرت سیدنا اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت باپ اپنے بیٹے سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ اے میرے لال میں تیری ولادت کا سبب بنا، میں نے دنیا میں تیری نگہداشت کی۔ بیٹا یہ سن کر باپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس پر باپ کہے گا اے میرے نور نظر مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرہ بھر نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، شاید میں اس طرح عذاب سے نجات پالوں۔ بیٹا کہے گا ابا جان آج مجھے بھی اتنا ہی خوف ہے جتنا کہ آپ کو، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکوں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ کچھ یاد ہے دنیا کے اندر آپ کا شوہر تھا، وہ اس کی شکر گزار ہوگی۔ وہ کہے گا آج مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک ہی نیکی تحفے میں دے دیجئے تاکہ عذاب جو آپ دیکھ رہی ہیں شاید میں اس سے نجات پالوں۔ وہ جواب دے گی مجھے تو خدا اتنا ہی ڈر ہے جتنا کہ آپ کو میں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتے دار ہو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں باپ یا ماں یا بھائی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت ماں باپ اپنے بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ تو گناہ اٹھا لے۔ وہ کہے گا میرے لیے ممکن نہیں، خود میرے پاس گناہوں کا بہت بوجھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس پیارے پیارے گڈو پپو کی محبت میں سودی قرضہ لے کر کاروبار چمکا رہا ہے تو وہی گڈو پپو اور وہی بچہ جوان ہو گیا۔ اب قیامت کے روز وہ نہ ایک نیکی دینے کو تیار ہے اور نہ ہی ایک گناہ لینے کے لیے تیار۔ اپنی اولاد کی خاطر گناہ کرنے والوں اور بچوں کو مدنی تربیت سے محروم رکھنے والوں کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ منقول ہے قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں مرد کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس مرد کو ہمارے حق میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ فرما، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائی، دین کے مسائل نہ سمجھائے اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کے بعد انہیں میزان پر دے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں جائیں گے تو ایجاد یعنی اولاد وغیرہ میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میری نیکیوں کا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا ایجاد کا شخص آئے گا وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا، غرضے کہ وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے، اور فرشتے کہیں گے کہ وہ بد نصیب آدمی ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس ہے اس پر جس نے اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کی، افسوس ہے جس نے اپنی اولاد کی محبت میں آ کر گناہوں کا سلسلہ روا رکھا، افسوس ہے اس پر جس نے اپنے بال بچوں کی سنتوں کی روشنی میں تربیت نہ کی بلکہ اس کو ماڈرن بنایا، اس کو سنتوں بھرا ماحول فراہم نہ کیا بلکہ اس کو روکا، اس کو حرام روزی کمانے کے گر سکھائے، اس کو سود کا حساب کرنا سکھایا، اس کو رشوت ستانی سکھائی، اس کو ملاوٹ کرنا سکھایا،
اس کو ٹیکس کی چوری کرنا سکھایا. افسوس ہے اس پر جس نے اس حقیر دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کر دی. افسوس صد افسوس اس پر کہ جس نے نفس سرکش کے ابھارنے پر گناہ کا بازار گرم کیا. اور افسوس اس پر کہ جہنم کی آگ جس کا ٹھکانہ ہو گیا. قیامت کا معاملہ بے حد کٹھن اور ہولناک ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. یعنی یہ نیک و بد، سعید و شقی، مطیع و مسیء، مقرب و مطرود اور مقبول و مردود میں فیصلے اور امتیاز کا روز ہے. آج سب نیک و بد جمع ہیں. آج اہل سعادت و اہل شقاوت جدا جدا ہو جائیں گے. نیک بندے نیکیوں کے خزانے سمیٹ کر سوئے جنت روانہ ہوں گے. وہ گناہگار جن پر غضب ہوگا اور کفار بدعتبار جہنم کو سدھاریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. یا الہی جب بڑے محشر میں شور دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو تو مجرموں الگ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قبی بہار شریعت حصہ اول میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں اس نقشہ کھینچ رہے اور یہ بھی فرما رہے کہ مجرم کس طرح الگ کیے جائیں گے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے ماہ غم کے پورے ہو جائیں گے. حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے وہ. لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ کتنا نازک معاملہ ہے. 1000 میں سے 999 مجرم اگر الگ کیے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا کی رنگینیوں میں جو گم ہیں وہ غور کریں ہم سبھی. افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے. مالداروں سرمایہ داروں دنیا میں خوشیاں پانے والوں اچھی صحت والوں کی خدمت میں بالخصوص غور و فکر کی دعوت ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دنیا میں کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں. دنیا کی دولت سمیٹنے میں مگن رہنے والوں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ جاننے والوں ہر وقت مال کمانے والوں کے لیے خدا کی قسم لمحہ فکریہ ہے. مزید فرمایا دنیا میں عمدہ لباس اے بھڑکیلے چمکیلے لباس پہننے والوں غور کر لو. اعلیٰ ترین بنگلوں کوٹھیوں اور کشادہ مکانوں میں رہنے والوں اور ایک دکان ہو تو دوسری دکان, ایک شہر میں کاروبار ہو تو دوسرے شہر میں کاروبار, ایک ملک میں کاروبار ہو تو دوسرے ملک میں کاروبار کھولنے والوں, حلال حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ. فرماتے ہیں دنیا میں عمدہ لباس اور اچھے کھانے کی عادت مت ڈالو کہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. پیچھے بھائیوں بروز قیامت ہر حرکت اور ہر سکنت یعنی ٹھہراؤ پر 3 سوالات ہونے ہیں. لہذا فعل میں اچھی نیتیں کر لینے ہی میں عافیت ہے. کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے بندے کے لیے اس ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے بارے میں بھی 3 رجسٹر کھولے جائیں گے اور بروز قیامت 3 سوالات کیے جائیں گے. نمبر 1 کیوں کیا, نمبر 2 کیسے کیا, نمبر 3 کس کے لیے کیا. مطلب یہ کہ ہر حرکت کے بارے میں قیامت کے روز پہلا سوال یہ ہوگا کیوں کیا. آیا کس پر اللہ عز و جل کی طرف سے کرنا لازمی تھا یا صرف اپنی خواہشات کے تحت کیا. اگر پہلے سوال سے بچ گیا کہ چلو اللہ عز و جل کے لیے کرنا مطلوب تھا تو دوسرا سوال ہوگا کیسے کیا. یقینی علم کے ساتھ کیا, جہالت کے ساتھ یا اندازے سے. اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا دفتر کھلے گا اور تیسرا سوال اخلاص کے بارے میں ہوگا. پوچھا جائے گا کس کے لیے کیا, کیا خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا. اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تیرا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے.
اور اگر اپنے جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو ثواب بھی اسی سے طلب کر، اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو تیرا حصہ تو یہ دنیا ہی میں دے دیا گیا، اور اگر غفلت کے طور پر کیا ہے تو تیرا عمل ضائع ہوا، اجر بھی گیا اور کوشش بھی برباد ہو گئی۔ اور اگر میرے غیر کے لیے یہ عمل کیا تو میرا عذاب اور ناراضگی لازم ہوئی، کیونکہ تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھاتا اور میری نعمتوں سے نفع پاتا، پھر تو نے دوسروں کے لیے عمل کیوں کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، بس جس بندے کو معلوم ہے کہ یہ سوالات ہوں گے اور جھڑکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کو ہر حرکت حتیٰ کہ آنکھ کی پلک جھپکانے اور انگلی ہلانے سے قبل بھی غور کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، بے شک قیامت کے روز آدمی سے اس کے ہر کام حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہم تو ہر گھڑی بے شمار حرکتیں بلا سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں، اور اگر ضروری بات کے لیے بھی زبان کھلتی ہے تو نہ جانے کتنے غیر ضروری الفاظ بھی ادا ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم سے قیامت میں سوالات کیے گئے تو ان کے جوابات کیسے بن پڑیں گے؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی چیز کا ارادہ کرتے وقت ٹھہر کر پہلے غور کر لیتا ہے، اگر وہ کام اللہ عز و جل کے لیے ہو تو کر گزرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ ولی اللہ پائے کہ ولی اللہ اس بندے پر رحم کی دعا کر رہے کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے، کہ اللہ کے لیے ہو تو ہی کرتا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اللہ عز و جل سے ڈرو۔ اس غفلت کا کیا کیجئے، نہ زبان پر قابو ہے، نہ ہاتھ پاؤں پر کسی قسم کی روک، اور یہ آنکھ بھی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے باز نہیں آتی۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ